الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب عابر سبيل. پیام مرگ سے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے؟ پیام مرگ سے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے؟ مسافر روز جاتے ہیں یہ رستہ یوں ہی چلتا ہے. مومن کبھی ہوتا نہیں موت سے خائف، مومن کبھی ہوتا نہیں موت سے خائف. ایمان کا جوہر ہے بس اللہ سے ڈرنا، عمل سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا، عمل سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا. یہ جینا کوئی جینا ہے کہ جس کے ساتھ مرنا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. برادران اسلام، محترم حاضرین، موت اور جاندار کے لیے کتنا بھیانک اور کیسا خطرناک لفظ ہے. موت سے ہر شخص بھاگتا ہے، بچہ ہو یا جوان، بوڑھا ہو یا بوڑھی، مرد ہو یا عورت، جھوپڑی میں رہنے والا ہو یا کوٹھیوں کا، گاؤں کا رہنے والا ہو یا شہروں کا، مسافر ہو یا مقیم، موت کے اس تلخ کو کوئی پینا گوارا نہیں کرتا. موت کی آواز کوئی سننا نہیں چاہتا، مگر اس کے باوجود موت ایک کے پاس آتی ہے. کبھی تو یہ ماں کی گود میں آتی ہے اور ماں کے آرسی کو کاپ میں ملا کر رکھ دیتی ہے. کبھی تو یہ بھرپور جوانی میں آتی ہے اور ہزاروں کی تمناؤں پر پانی پھیر دیتی ہے. کبھی تو یہ بڑھاپے میں آتی ہے، غرض موت ایک کو آتی ہے. فرق اتنا ہے آج اس کی تو کل ہماری باری ہے. اس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم. اے نبی فرما دیجئے جس موت سے تم فرار کرتے ہو وہ کہیں ضرور ملے گی اور تمہیں اس مالک کی طرف لوٹنا ہے جو تمہارے ظاہر و باطن اور اندر باہر کا علم رکھتا ہے، اور تمہیں کل قیامت کے دن جس میں اولین و آخرین جمع ہوں گے اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا تمہارے اعمال سے تنبیہ کرے گا. اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری کی ہوگی تو نعمائے عمل تمہارے سائے ہاتھ میں دیا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا اسے جنت میں داخل کر دو اور یہ پیغام سنا دو کہ اب کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی. اور اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کے قانون کو توڑا اور مخلوق خدا کو تکلیف دینے میں زندگی گزاری اور تم نے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھا تھا، عزت اور سود سے اپنی جیب کو بھرا تھا، یتیم اور بیوہ کی دولت پر ڈاکہ زنی کی تھی، تو کل قیامت کے دن ناکامی کا جھنڈا ایزے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا اس کمبخت کو لے جاؤ اور جہنم میں انہیں ڈال دو. میری ماں اور بہنوں، دنیا میں انسان دولت کمانے اور حاصل کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے. راتوں میں جاگ کر، دنوں میں تکہار کر، خون پسینہ ایک کر جمع کرتا ہے. لیکن جب انسان کو موت آتی ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو لوگ اس کی ساری دولت لے لیتے ہیں. اگر اس کے بدن پر کوئی زیور ہوتا ہے تو معمولی کیوں نہ ہو اسے بھی اتار لیتے ہیں. اسے اپنی دولت سے سوائے کفن کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی، ساری چیز یہی پڑی رہ جاتی ہے. لوگ نہلا دھلا کر، کفن پہنا کر قبرستان کی طرف چل لیتے ہیں اور قبر میں دفنا کر سارے لوگ واپس چلے آتے ہیں. کوئی اس کے ساتھ نہیں رہتا. آج دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہے، صرف ایک ہی چیز اس کے ساتھ ہے، وہ اس کے اعمال ہے. وہ اچھے ہو یا برے یہی اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں. اس کو ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا میت کے پیچھے 3 چیز جاتی ہیں، ان میں سے 2 لوٹ آتی ہیں.